سے بڑا واقعہ ہے پورے کارپوریٹ ورلڈ میں، سب سے بڑا واقعہ ہے اور پوری دنیا جس کے اوپر ہل گئی تھی، وہ انرون کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، انرون کا انسیڈنس اس کارپوریٹ اسکینڈل دنیا کا سب سے بڑا فائنینشیل اسکینڈل اور فراڈ ہے، اور سسٹمیٹک وے میں آرگنائزیشنز کے ڈائریکٹرز اور چیف ایگزیکٹو فراڈ کر رہے تھے، مس ریپرزنٹیشن کر رہے تھے، مس لیڈنگ انفارمیشن دے رہے تھے، آپ نے بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ کو کور اپ کر رہے تھے. ایکچوئل سچویشنز کچھ اور تھی، لیکن کو وہ پریزنٹ کر رہے تھے کسی اور طریقے سے. اور اس کے اندر آرتھر اینڈرسن بھی انوالو تھا. آرتھر اینڈرسن اس زمانے میں ٹاپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی کمپنی تھی، جیسے اس وقت پی ڈبلیو سی ہے، پرائس واٹر کوپر ہے، کے پی ایم جی ہے اور ارنسٹ اینڈ ینگ ہے، ای این وائی ہے، یہ سب ٹاپ ہے نا. تو اسی طریقے سے آرتھر اینڈرسن بھی ٹاپ کمپنی تھی. تو اس میں وہ کر کیا رہے تھے، انہوں نے ایک اسپیشل پرپس اینٹیٹیز بنائی ود ان دا گروپ. انہوں نے اسپیشل پرپس اینٹیٹیز بنا لی تھی، یعنی اسپیشل پرپس بزنس یونٹس بنا لی تھی. اور یہ اس کا چیف ایگزیکٹو کہتے تھے کہ ہم جو ہے بیسیکلی اپنی آرگنائزیشن کو زیادہ امپروو کرنے کے لیے، پروفیٹیبلٹی کو انکریز کرنے کے لیے ہم نے یہ. اچھا، وہ کرتے کیا تھے کہ جو کمپنی کے لاسز ہوتے تھے وہ ٹرانسفر کر دیتے تھے اس اسپیشل پرپس. رپورٹنگ کرتے تھے تو جو پیڈرون کی جو فائنینشیل پوزیشن آتی تھی وہ بہت اسٹرانگ ہوتی. پھر اس طرح کی بھی پریکٹسز ہوتی ہیں. یہ پریکٹسز تو بہت کامن ہے کہ جون میں سیلز کے لڑکے اپنے ڈسٹریبیوٹر کو بہت سارا مال بھیج دیں اور ڈسٹریبیوٹرز خرید لیں. تو جب آپ مال بھیج دیں ڈسٹریبیوٹرز کو تو آپ اکاؤنٹ ریسیویبل جنریٹ کر لیں کہ دس منی یور ڈسٹریبیوٹرز ول پے، اور وہ آپ کے پھر سیلز میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے، اکاؤنٹنگ انٹری میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے کہ سیل ہو گئی. تو آپ اس سال کا ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں، اس کو سرپاس بھی کر لیتے ہیں، بونسز مل جاتے ہیں، ڈائریکٹرز ہیپی ہوتے ہیں، چیف ایگزیکٹو خوش ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو کو پتا ہوتا ہے تو بھی بہت ہیپی قسم کا بونس مل جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جولائی میں خاموشی سے وہ اکاؤنٹس جو ریسیویبل ہیں وہ ریورس، وہ جو سارا جو سیل کیا ہے ڈسٹریبیوٹروں سے ریٹرن کر دیتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ تو بالکل غلط ہے نا کہ آپ نے وہ اکوپمنٹ سیل ہی نہیں کیا، وہ بیٹری سیل ہی نہیں کیے، آپ نے صرف کاغذ پہ سیل کیا، پھر کاغذ پہ واپس لے لیا. بعض اوقات تو وہ آپ کی انوینٹری سے بھی موو نہیں ہوتا، کہتے ہیں یار موو کرنے کی کیا ضرورت ہے، جولائی میں تو واپس لینا ہے. ریزن از کہ آپ مصنوعی طریقے سے اپنے آپ کو اسٹرانگ شو کر رہے ہیں، آرٹیفیشیلی شو کر رہے ہیں کہ آپ بہت ہے نہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ جو میرے جیسا انویسٹر ہوگا وہ جب بیلنس شیٹ دیکھے گا، انکم اسٹیٹمنٹ دیکھے گا تو بڑا خوش ہوگا، یار یہ تو بینک بڑا اچھا ہے، اس کے شیئرز خرید لو. اور پھر اس طرح لوگوں کو کانفیڈنس خراب. تو یہ بھی کر رہا تھا انرون، یہ کام بھی کر رہا تھا کہ وہ جون میں طرح سے اکاؤنٹ ریسیویبل جنریٹ کرتے تھے اور پھر جولائی میں اسے یا تو ٹرن کرتے تھے یا پھر اس کو انٹیٹی میں شفٹ. تو اس وجہ سے جو ان کا جو بیلنس شیٹ بھی غلط ہوتا تھا، ان کا انکم اسٹیٹمنٹ بھی غلط ہوتا تھا، اور کاغذ، اور جو کمپنی ون آف دا اسٹرانگیسٹ کمپنی ان دا ہسٹری آف یو ایس اے تھی وہ ببل کی طرح اڑ گئی. اس کے شیئرز کوئی خریدتا نہیں تھا، اس کی ویلیو زیرو ہو گئی، کمپنی بینکرپٹ ہو گئی. اس کے چیف ایگزیکٹو کو پنشمنٹ طرح سے جو ہے وہ پھر اس میں کیا تھا کہ بیسیکلی یہ انرون تو کر رہا تھا، انرون کے ساتھ آرتھر اینڈرسن کے بھی کچھ ڈائریکٹرز ملے ہوئے جو ان کی آڈٹ کامنی تھی، اور ایز اے ریزلٹ وہ پوری آرتھر اینڈرسن بھی اڑ گئی، وہ بھی بینکرپٹ ہو گئی. ظاہر ہے ایسی کمپنی سے کون آڈٹ کروائے گا کہ جس کے بارے میں لوگ کہیں گے یار تمہارا تو آڈٹ آرتھر اینڈرسن. وہ بھی پوری کمپنی بک کر کے دوسرے نام سے پھر چلی. تو یہ چیزیں پھر اتنا بڑا ڈیمیج کرتی ہیں، ہزاروں لوگوں کے جابس چلی جاتی ہیں، لوگوں کا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے، لوگوں کی ویلتھ ختم ہو جاتی ہے. یہ سب ویلتھ ہوتا ہے نا جو شیئر میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. صرف ایک خاتون تھی جو کہ جنہوں نے کنسرن شو کیا تھا کہ یہ جو اکاؤنٹنگ انٹریز کی جا رہی ہیں وہ صحیح نہیں کی جا رہی ہیں. اکاؤنٹنگ میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ بعض ایکسپنسز ایسٹس کے طور پہ شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ ایکسپنس تو ایکسپنس ہے، لیکن بعض ایکسپنسز ایسے ہیں جن کو آپ ایسٹس کے طور پہ شو کرتے ہیں. اب اگر وہ بڑھتا چلا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ پھر آپ پتہ چلو سارے ایکسپنسز اسی میں ڈال رہے ہیں تو ایکسپنسز آپ کے کم ہو جائیں گے، ایز اے ریزلٹ آپ کے پروفٹ. جیسے مثال کے طور پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جو آپ اسپینڈ کرتے ہیں نا، تو آرگنائزیشنز ان کو کیپٹلائز کرتی ہے. جناب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ ہم نے $5 بلین ایکسپینڈ کیا ہے، تو جب کوئی چیز پاورفل ڈیولپ ہو جاتی ہے، ان کو پیٹنٹ رائٹس مل جاتے ہیں، پھر وہ $5 بلین کو ایمورٹائز کرتے ہیں. تو کچھ کنڈیشنز میں ایسا ہوتا بھی ہے
اب اگر آپ اس کا مس یوز کریں گے تو آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ، سب چیزیں سفر کریں گی.